بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشکیل جدید الآیت اسلامیہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ تو یہاں تک پہنچے تھے، یہ پچھلی بار کیا تھا، لیکن اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر کسی اضافے کی ضرورت ہو تو اس کے معنی تو ان میں دراصل ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ کسی شے کو جاننا اور اس کے معنی مطلب کو سمجھنا ایک ہی بات ہے، اس صفحہ 26 سے۔ اس لیے کہ ہمیں کہنا چاہیے کسی چیز کا جاننا اور اس کے معنی مطلب کو سمجھنا ایک ہی بات ہے۔ کسی کی چیز کو جاننے کے لیے جو اس کا جو کم از کم مطلب ہے وہ تو سمجھنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے اس کے تمام پہلوؤں کو سمجھنا ظاہر ہے ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ علم کا کام بھی حکم لگانا ہے۔ حکم سے مراد یہاں جو منطقی معنی ہے حکم لگانے کا، اور جس کو انگریزی میں ججمنٹ کہتے ہیں، اور منطقی اصطلاح میں جو ہے اس کو حکم کہتے ہیں اور تصدیق بھی کہتے ہیں۔ تو تصدیق جو ہے وہ ایک حکم کی قسم ہے، یا حکم اور تصدیق کو ہم معنی بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو علم کا کام بھی حکم لگانا ہے۔ تو کہنا یہ چاہیے کہ تھوڑی سی دیکھتے ہیں، کہنا یہ چاہیے کہ اب منطق میں جو ہے تو علم جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن ایک قسم جو ہے یہ ہے کہ اس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں تصور اور تصدیق۔ اب تصور میں یہ ہے کہ تصور میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ آپ حکم نہیں لگاتے کسی چیز پہ، اور تصور کے بغیر جو ہے تصدیق نہیں ہو سکتی۔ مثلا لیں کہ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ اگر علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، تو اس کا مطلب یہ کہ علم ہر طرح کا علم جو ہے اس میں حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا یہ کہ اب دیکھیں ہاتھی بلکہ اس کو بیٹھا ہے، تو یہ جو ہے ایک حکم ہے، آپ نے حکم لگایا کہ ہاتھی بیٹھا ہے، لیکن یہ کہ اس میں اس حکم کو لگانے کے لیے کم از کم شعوری نہ تو صحیح، غیر شعوری طور پہ ہی آپ کے پاس ہاتھی کا تصور ہونا چاہیے، ایک تصور، اور آپ کے پاس یہ تصور ہونا چاہیے کہ بیٹھنا کیا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے پاس جو ہے تیسرا تصور بھی ہونا چاہیے کہ ہاتھی کا بیٹھنا کیسا ہے، کہ ہر چیز ایک طرح سے نہیں بیٹھتی۔ اور تو یہ جو ہے اس میں یہ بھی انفرادی تصور ہے ہاتھی کا، اور بیٹھنا بھی انفرادی تصور ہے، گو کہ اس میں ایک نسبت ہے، لیکن یہ کہ ہاتھی کا بیٹھنا ایک ریلیشنل تصور ہے۔ تو یہ تین تصور آپ کے پاس تھے
تب آپ نے حکم لگایا کہ ہاتھی بیٹھا ہے. تو یہاں علم، آپ کو یہ علم ہے کہ ہاتھی ایک چیز ہے، یہ آپ کو علم ہے، بیٹھنے کا علم ہے اور ہاتھی کے بیٹھنے کا علم ہے. اور تو یہ سارے، یہ تینوں علم جو ہیں یہ تصوراتی علم ہے، مناطقہ کی اصطلاح میں، منطقیوں کی اصطلاح میں. اور ہاتھی بیٹھا ہے یہ جو ہے تصدیقی علم ہے یا حکمی علم ہے، یا انگریزی میں اس کو پروپوزیشنل نالج بھی کہتے ہیں، قضیاتی علم ہے ان معنوں میں کہ اس میں جو ہے تصدیق لگانا یا حکم لگانا ضروری ہے. تو اب جو حضرت فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ علم کا کام بھی حکم لگانا، تو علم کا کام بھی حکم لگانا ہے، تو یہ ایک کام ہے علم کا. یعنی آپ کو تصوراتی علم کے بغیر جو ہے آپ حکم نہیں لگا سکتے. اور جب تصوراتی علم پر حکم لگاتے ہیں تو آپ کو علم کی ایک مختلف جو ہے علم کی ایک مختلف جو ہے قسم سے سامنا پڑتا ہے جب آپ حکم لگاتے ہیں. کیونکہ اس کو یعنی جو برطانوی امپیریسس فلسفی ہیں وہ اس کو اس طرح تو یعنی رسل کے ہاں فار ایگزامپل، اور رسل کی اصطلاحات تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ بات جو کر رہا ہے وہ وہی بات ہے جو لاک نے بھی کی اور ہیوم نے بھی کی. اس میں علم جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے، نالج ایک کو کہتا ہے ڈائریکٹ علم، اور یہ علم جو ہے تصوراتی علم کے قریب ہے. مثلا یہ کہ ارسطو کے بارے میں ان لوگوں کا علم جو ارسطو کو جانتے تھے، یعنی یا اگر میں ایک درخت کو دیکھ رہا ہوں یا ایک شخص کو میں دیکھ رہا ہوں تو وہ یہ جو علم ہے اس کو وہ کہتے ہیں نالج بائی اکوائنٹنس. عربی زبان میں اور عربی منطقی جو ہیں اس کو معرفت بھی کہتے ہیں. معرفت اس لحاظ سے کہ یہ جو ہے بلا واسطہ علم ہے. تو عربی زبان میں مثلا آپ کہیں گے کہ عارفوں کا، میں تجھے جانتا ہوں. یہ نہیں کہ کہیں گے کہ عالموں کا، میں تجھے جانتا ہوں. کیونکہ علم جو ہے وہ پھر دوسری قسم کے علم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ نالج بائی اکوائنٹنس جس کو کہتے ہیں یا جو معرفت کہتے ہیں ان معنوں میں، یہ بلا واسطہ علم ہے. یعنی یہ تصوراتی علم کے قریب ہے. اس میں یعنی آپ جیسے ارسطو کے بارے میں ان لوگوں کے علم جو ہے جو ارسطو کو جانتے تھے، ارسطو سے ملے تھے، اس کے دوست تھے یا اس کے رشتہ دار تھے یا اس کے استاد تھے یا اس کے شاگرد تھے، اس کو کہتے ہیں نالج بائی اکوائنٹنس.
یا عربی زبان میں معرفت بھی کہتے ہیں. اور اس قسم کا جو علم ہوتا ہے وہ زیادہ تر تصوراتی علم ہوتا ہے. اس میں اگر حکم ہوتا بھی ہے تو وہ جو ہے امپلیسٹ ہوتا ہے، ایکسپلیسٹ نہیں ہوتا. اور اس میں بھی بڑی بحث ہے کہ مطلب تصورات میں ایسے بھی فلسفی ہیں جو کہتے ہیں تصورات بھی میں بھی آپ حکم لگاتے ہیں، گو کہ وہ حکم جو ہے ایکسپلیسٹ نہیں ہوتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایکسپلیسٹ کو کیا کہتے ہیں اردو میں، تو اس میں جو امپلیسٹ جس کو کہتے ہیں، امپلیسٹ حکم کا مطلب یہ ہے کہ حکم لگاتے ہیں مضمرن، صریحاً نہیں ہوتا، مضمر. تو اس میں بھی بڑی بحث ہے، لیکن ہم اس بحث سے اس وقت درگزر کر رہے ہیں. تو بلا واسطہ علم جو جس میں حکم نہیں لگتا، اگر لگتا بھی ہے تو وہ مضمر ہوتا ہے، صریح نہیں ہوتا، اس کو ہم معرفت کہتے ہیں، نالج بائی کانٹینس. جیسے میرا علم جو ہے اس درخت کے بارے میں جس کو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت، یا ارسطو کے بارے میں ان لوگوں کا علم جو ہے جو ارسطو کو جانتے تھے. اس کے برعکس جو دوسرے قسم کا علم ہوتا ہے اس کو رسل کہتا ہے نالج بائی ڈسکرپشن، اور اس کو آپ حکمی علم بھی کہہ سکتے ہیں، یا توضیحی علم بھی کہہ سکتے ہیں، یا قضیاتی علم بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے مختلف آپ نام دے سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے جس چیز کو آپ جانتے ہیں بلا واسطہ نہیں جانتے بلکہ بال واسطہ جانتے ہیں، اور جب وہ بال واسطہ جانتے ہیں تو اس میں تصدیق اور حکم جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے آپ کو. اور جو واسطہ ہے جس کے ذریعے اس چیز کو آپ جانتے ہیں وہ تصورات ہی ہیں. تصورات خود تو بلا واسطہ ہیں، لیکن جب آپ تصورات کے ذریعے کسی چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ علم جو ہے بلا واسطہ علم ہو جاتا ہے. اور اس علم کو آپ عربی زبان میں علم کہیں گے معرفت کے بجائے، اور انگریزی میں اس کو نالج بائی ڈسکرپشن کہیں گے. جیسے فار ایگزامپل ہمارا ارسطو کے بارے میں علم، تو ارسطو کے بارے میں ہم کہیں گے مثلاً، تو ارسطو کے بارے میں جو نالج بائی ڈسکرپشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نالج علم ڈسکرپشن. عربی زبان میں آپ کہیں گے قضیاتی علم، یا قضیاتی علم، یا بلا بال واسطہ علم. بال واسطہ کا مطلب ہے کہ میڈیٹڈ، یا مثلاً ہم کہیں کہ ارسطو جو ہے منطق کا بانی تھا. تو یہ جو ہمارا علم ہے ارسطو کے بارے میں، اس کو کہتے ہیں ڈسکرپشن، کیونکہ ہم توضیح کر رہے ہیں تصور اور منطق کا تصور. ارسطو کا تصور ہمیں ڈائریکٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ تاریخی سند پر ہم اس کو لے رہے ہیں، اور بانی بھی ایک تصور ہے. اب ان سب تصورات کو ملا کے ایک توضیح یا ڈسکرپشن یا قضیہ ہم بنا رہے ہیں، حکم لگا رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ پھر ہم ارسطو کو جانتے ہیں. اس کو بال واسطہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان تصورات کے واسطے سے ہم ارسطو کو جان رہے ہیں. تو یہ علم جو اس کو کہتے ہیں نالج بائی ڈسکرپشن، یا علم یا قضیاتی علم. اور یہ اس علم سے مختلف ہے جو ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے ارسطو کو جو ہے خود یعنی ذاتی طور پہ اس کو جانتے تھے، ذاتی طور پہ اس سے معرفت تھی. تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ارسطو وہ
وہ بھی کہہ سکتے ہیں مطلب ارسطو اس شخص کا بیٹا ہے، یا ارسطو ایک مشہور فلسفی ہے، میں اس کو جانتا ہوں. لیکن جب آپ ایک شخص کو جانتے ہیں تو وہ جو بلا واسطہ علم ہے اس کو معرفت کہتے ہیں یا نالج بائی اکوائنٹنس کہتے ہیں. اور یہ جو ہے ارسطو کو تصورات کے ذریعے جو ہے سمجھے، جیسے مطلب ارسطو منطق کا بانی تھا، یا ارسطو جو ہے اسکندر اعظم کا استاد تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب جو ہے نالج بائی ڈسکرپشن ہے. اور اس میں جو ہے نالج بائی ڈسکرپشن میں جو ہے آپ حکم لگاتے ہیں، آپ تصدیق کرتے ہیں، اس میں تصدیق شامل ہوتی ہے. جبکہ نالج بائی اکوائنٹنس یا معرفت جو ہے زیادہ تر تصوراتی ہوتی ہے. تو یہ ابھی اس بحث میں ہم کیوں چلے تھے ابھی یہ میں بھول گیا، لیکن دیکھتے ہیں. تو اس بحث پہ اس لیے چلے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کہنا چاہیے کسی شے کو جاننا اور اس کے معنی مطلب سمجھنا ایک ہی بات ہے. اچھا، ایک ہی بات تو نہیں ہے. اس یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کہ کسی شے کو جاننے کے لیے اس کے کم از کم معنی جو ہیں وہ جاننا ضروری ہے. لیکن یہ کہ اس کی ہر پہلو کو سمجھنا کسی چیز کو جاننے کے لیے، یعنی بنیادی معرفت کے لیے ضروری نہیں. اور اس لیے علم کا کام بھی حکم لگانا ہے. ہاں، اس پہ میں نے یہ کہا کہ ہر قسم کے علم کا کام حکم لگانا نہیں ہے. یعنی علم کی بنیاد پہ ہم حکم لگاتے ہیں، تصوراتی علم کی بنیاد. لیکن حکم لگانے اس تصوراتی علم کی بنیاد پہ ہم لوگ حکم لگاتے ہیں، اور اس سے ایک مختلف قسم کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک تصدیق ہے. لہذا فکر اور علم ایک ہی عمل کے دو پہلو. تو اس سے یہ نتیجہ کیسے نکالا انہوں نے کہ اگر علم کا کام حکم لگانا ہے تو اور حکم بھی ایک تصدیق ہے، تو اس سے یہ کیسے پتہ چل گیا کہ اس سے یہ کیسے فالو ہوا، یعنی اس سے یہ نتیجہ کیسے نکلا کہ فکر اور علم ایک ہی عمل کے دو پہلو ہیں. تو جو پچھلی بار ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ تو اس پہ منحصر ہے کہ آپ فکر سے کیا مراد لیتے ہیں اور علم سے کیا مراد لیتے ہیں. اور علم کی دو قسمیں تو ابھی ہم نے ایک طرح سے کی اور دو قسمیں دوسری طرح سے کی. تو یہ لیکن فکر ہم کہہ لیں، یعنی فکر جو ہے یہ تصورات کے قبیل کی چیز ہے. انگریزی میں اس کو تصورات اور فکر میں یہ فرق ہے کہ تصورات جو ہیں وہ کہہ لیں کہ مطلب یہ کہ وہ سادہ ہوتے ہیں، اور تصورات کی بنیاد پہ پھر جو ہے آپ فکر کھڑی کرتے ہیں. تو اور فکر کی بنیاد پر پھر جو ہے آپ، یعنی ایک بنیاد ہے جس کی بنیاد پر آپ علم کی طرف چلتے ہیں. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر علم جو ہے ایک فکر بھی ہے، لیکن ہر فکر ایک علم نہیں ہے. کیونکہ علم کا ایک پہلو یہ ہے کہ علم کا تعلق حقیقت سے ہے، تو حقیقت سے مطابقت. فکر میں آپ جو ہے سوچتے ہیں مختلف پہلوؤں سے، اس میں خیال بھی آتا ہے، اس میں آپ کی مختلف چیزوں کو مختلف طرز پر سوچتے ہیں اور تصور کرتے ہیں تجرباتی طور پہ کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیوں نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ فکر جو ہے حقیقت سے مطابقت رکھتا ہو تو وہ علم بن جاتا ہے. یہ ہم نے کہا تھا. تو اس لحاظ سے اس کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ فکر اور علم جو ہے ایک ہی عمل کے دو پہلو ہیں. لیکن اس میں اس فرق کو جاننے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ ہے کہ فکر کی بنیاد پہ ہم تصدیق بھی کرتے ہیں جب اس سے حقیقت کا رابطہ پیدا کرتے ہیں. مثلا یہ کہنا کہ مطلب یہ ہے کہ ارسطو ایک یونانی فلسفی ہے،
فلسفی تھا. اس میں کئی تصورات ہیں. مطلب ارسطو کیا ہے اور ایک کا کیا مطلب ہے، یونان کا کیا مطلب ہے، ارسطو کا یونانی ہونے کا کیا مطلب ہے، اور فلسفی ہونے کا کیا مطلب ہے، ارسطو کا فلسفی ہونے کا کیا مطلب ہے، اور تھا کا کیا مطلب ہے، یعنی ایز اگینسٹ ہے فار ایگزامپل، اور مختلف چیز. تو یہ ساری جو ہے تصورات ہیں، اور ان تصورات سے ایک فکر آپ کی کھڑی ہوئی. اب یہ فکر جو ہے اگر حقیقت سے پر کی کسوٹی پہ آپ جانچیں گے، اور مختلف ہمارے پاس معیارات ہیں جس کے ذریعے ہم مختلف چیزوں کو حقیقت کی جانتے ہیں، تو پھر وہ علم بنے گی، یا علم کے نیچے سے یہ نہیں علم تک پہنچے گی، یا پھر علم کے نیچے درجے پہ ہوگی، یا تخمین و ظن پہ رہے گی، وغیرہ وغیرہ. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو فکر میں بھی جو ہے تصورات بھی ہوتے ہیں. تو تصوراتی فکر ہے اس میں، یعنی تصورات کا مجموعہ بھی ہوتا ہے، اسی کو تھاٹ کہتے ہیں. اس میں آپ حکم بھی لگاتے ہیں جو تھاٹ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے وہ علم، اس لحاظ سے مطلب فکر اور علم ایک ہی عمل کے دو پہلو ہیں. یہ اگر کہنا چاہیں تو مطلب ٹھیک ہے، لیکن اس سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو یہ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا، لیکن یہ کہ اب وہاں سے شروع کیا ہے تو اس کو جاری رکھتے ہیں. لیکن یہ کہ یہاں رکیں یا کچھ اور دیکھیں، دیکھتے ہیں. تو لہذا فکر اور علم ایک ہی عمل کے دو پہلو ہیں جن کا توازن قائم ہے. تو اس سے بحث و ندا کا سلسلہ خود بخود ختم ہو جائے گا جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری علمی نظریات اور فلسفیانہ تصورات، یا فلسفیانہ تصورات اور علمی نظریات باہم دیگر متفاوت ہیں، اس لیے احقاق حق یا دوسرے لفظوں میں ایمان و یقین کے لیے لا حاصل ہیں. یعنی لہذا فکر اور علم میں ایک ہی عمل کے دو پہلو ہیں جن کا توازن قائم رہے. یعنی مطلب توازن کا مطلب یہ ہے کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پچھلی بار بھی ہم نے یہ کہا کہ فکر جو ہے وہ ایک، اس میں ایک طرح کی ہمیں آزادی حاصل ہے کہ ہم چیزوں کو مختلف جو ہے زاویوں سے متصور کریں، کیونکہ حقیقت کی جو حد بندی ہے وہ ہم پہ نہیں ہوتی. تو اس سے مطلب یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نئے تصورات جنم دیتے ہیں، اور جو پرانے تصورات ہیں ان کو نئی طرح سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک فکر کا پہلو ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے، علم میں جو ہے اس آزادی کی پر جو ہے قدغن لگتی ہے حقیقت کی طرف سے، کیونکہ جہاں تک کا مطلب آپ فکر کی سطح پہ ہیں تو آپ کو حقیقت کی اتنی پرواہ نہیں ہے. یعنی مطلب ایک آدمی جو ہے فکشن لکھتا ہے تو اس کو حقیقت کی اتنی پرواہ نہیں ہے، حقیقت کی پرواہ نہیں ہے. اس کا مقصد کچھ اور ہے. مطلب یہ کہ ایک تصوراتی حقیقت قائم کرنا، اور اس کے مطابق جو ہے ایک کہانی کو جوڑنا وغیرہ. اور اس کو مطلب یہ ہے کہ حقیقت کو سمجھنے میں سے مدد ملتی ہے، کیونکہ پھر نئے تصورات کی بنیاد پر یا نئے خیالات کی بنیاد پر ہم حقیقت کو ایک نئے رخ سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر جو ہے علم میں جو ہے یہ فکر کو جو ہے حقیقت کی جو نتی ہے اسے جوڑنا پڑتا ہے، تبھی وہ علم بنتا ہے. تو توازن قائم کرنے کی جو بات کر رہے ہیں اس سے یہی مقصد ہوگا کہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ حقیقت کو بالکل ہی بھول جائیں اور صرف فکر کی خیال، جیسے کہ فلسفیوں نے کیا، وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ جو فکر ان کی ہے یہ صرف فکر ہے. یعنی مطلب ارسطو نے یا خاص طور پہ یہ افلاطون نے ایک پورا عالم خیال کھڑا کیا، اور وہ یہ بھول گیا کہ اس عالم خیال کا حقیقت سے کیا تعلق ہے، اور اس سے اس وہم میں مبتلا ہو گیا کہ اس کو یعنی برتر حقیقت کا اس کو علم حاصل ہو گیا. لیکن یہ اس کی صرف ایک فکر ہے، کیونکہ اس نے اس کو حقیقت کی کسوٹی پہ نہیں پرکھا. صرف جو ہے خیال اور منطق اور خیال کی ترتیب کی بنیاد پہ اس نے سمجھا کہ جو جیسے میں سوچ رہا ہوں حقیقت بھی ویسی ہوگی. تو یہ ایک غیر متوازن چیز ہے،
اور دوسری طرف آپ بالکل حقیقت کے غلام ہی نہ ہو جائیں، کیونکہ حقیقت جس کو آپ حقیقت کہتے ہیں وہ اس حقیقت کا ایک پہلو ہے. تو فکر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ فکر کو جو آزادی ہے اس کے نتیجے میں ہم حقیقت کو جو عادی ہو گئے ایک طرح سے دیکھنے کو، وہ دیکھیں کہ اس کو دوسری طرح سے یا دوسری طرف سے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں سکتے. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں توازن ہونا چاہیے. ہمیں بالکل یعنی حقیقت کا غلام بھی نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ جس حقیقت کو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ جزوی ہوتی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمیں بالکل حقیقت سے درگزر بھی نہیں کرنا چاہیے، کہ اس کے نتیجے میں ہم صرف ایک خیالی دنیا بنائیں گے، اور خیالی دنیا جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جس کا مطلب یہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ فلسفیوں نے یہ بالکل فکری دنیا میں چلے جاتے ہیں، اور جو دوسرے جو عملی لوگ ہیں یہ وہ حقیقت کے غلام ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں کے درمیان جو ایک توازن قائم کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے یہ بات کہہ رہے ہیں. تو لہذا فکر اور علم جو ہے ایک ہی عمل کے دو پل ہیں جن کا توازن قائم ہے. تو اس بحث و نظار کا سلسلہ خود بخود ختم ہو جائے گا، جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علمی نظریات اور فلسفیانہ تصورات یا فلسفیانہ تصورات اور علمی نظریات باہم دیگر متفاوت ہیں. یعنی ایک دوسرے یا علمی نظریات سے ان کی مراد وہ ہے کہ جو حقیقت پر مبنی ہے. اس لیے گو کہ یہاں وہ اس کو سائنس بھی لے رہے ہیں، لیکن پھر سائنس ایک کمپلیکس چیز ہے، اس میں علمی نظریات بھی ہیں اور علمی حقائق بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. باہم دیگر متفاوت ہیں، یعنی مطلب ایک دوسرے سے کے مد مقابل ہیں، یعنی ایک دوسرے سے متضاد ہیں. متفاوت کا مطلب یہ ہے اس لیے کہ احقاق حق یا دوسرے لفظوں میں ایمان یقین کے لیے لا حاصل ہے. اب علمی نظریات ان کی فلسفیانہ تعبیر یا فلسفیانہ تصورات ان کی علمی تنقید تو ایک نظری مسئلہ ہے جسے زندگی کا دور کا تعلق نہیں ہے. تو اس پہ ہم نے پچھلی بار بحث کی تھی، لیکن یہاں اب دوبارہ رک جاتے ہیں تاکہ جو ہے پھر یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ اگلی بار. اب علمی نظریات ایک فلسفہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم.